السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں اور میرے یوٹیوب چینل پر دیکھنے والے ساتھیوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے وہی بات کہنے جا رہا ہوں جو آپ ٹائٹل میں دیکھے ہیں۔ ٹائٹل جو آپ دیکھے ہیں وہی بات میں آج آپ لوگوں کے سامنے کہنے جا رہا ہوں۔ آپ ٹائٹل میں دیکھے ہیں نماز کے بارے میں کہ نماز کس کو کہتے ہیں، نماز کیا ہوتی ہے، نماز کس کا نام ہے، یہ آپ دیکھیں ہیں۔ تو اسی کے بارے میں آج میں آپ لوگوں سے گفتگو کروں گا، کچھ باتیں بتاؤں گا جو مجھے جانکاری ہے، آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ کیونکہ مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس میں جو سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ حساب کتاب کے بارے میں یا پھر اور کسی چیز کے بارے میں، نیکی کے بارے میں، تو سب سے پہلے جو عمل پیش کیا جائے گا وہ نماز، کہ آپ نماز کس طرح پڑھے ہیں۔ ایمان کے بعد جو سب سے پہلے درجہ ہے وہ نمازی کے بارے میں ہے۔ اگر آپ مسلمان تو ہے ہی، تو ایمان والے ہو گئے، تو ایمان والے ہونے کے بعد جو سب سے پہلے عمل ہے وہ نماز ہے۔ تو اسی لیے علماء کرام یا مفسرین یا مفتی اکرام یا بڑے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو قبر میں جو پوچھا جائے گا وہ نماز کے بارے میں۔ کیوں؟ سب سے پہلے ایمان، اس کے بعد نماز، کیونکہ ایمان والے ہیں تو ایمان تو ہے ہی ہم لوگ کے پاس، تو اس کے بعد جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ آپ دنیا میں جو رہیں وہ نماز کس طرح پڑھیں، یہ نہیں پڑھیں، تو اس کے بارے میں۔ تو میں اس کے بارے میں تو نہیں بتاؤں گا کہ نماز کے بہت ساری کتابیں ہیں، بہت ساری تفسیر ہے، لیکن جس ٹاپک پہ میں آپ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نماز میں کچھ چیزیں ہیں، اسی کو میں آپ کو لوگوں کے سامنے بتانا چاہ رہا ہوں کہ نماز میں چیز جو ہے وہ سب سے پہلے ہے ایک فرض ہوتے، ایک سنت ہوتی ہے، ایک واجب، ایک وتر، یہ چار چیزیں ہوتی ہے، اور نفل، ایک فرض، سنت، واجب، ایک نفل، یہ چار چیزیں ہوتی ہے۔ تو لوگوں کو میں یہ فرض جو ہوتی ہے وہ فرض کیا ہے، یہ جو سنت ہے وہ سنت کیا ہے، بہت لوگوں کو میں تو بتا رہا ہوں کم سے کم تو 85 مطلب 85% لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ فرض کسے کہتے ہیں، سنت کسے کہتے ہیں، اور نفل کسے کہتے ہیں، اور واجب کسے کہتے ہیں۔ یہ ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے یہ جو چار چیز ہے وہ کیا ہے، اسے کس طرح پڑھتے ہیں، اور اس میں کیا، کس کو چھوڑیں گے تو گناہ کتنا ہے، کس کو چھوڑنے پہ گناہ نہیں ہے، یہ بہت لوگوں کو پتہ ہے ہی نہیں۔ اور یہ کس کا حکم ہے، سنت یہ کس کا طریقہ ہے، یا پھر فرض کس کا حکم ہے، یہ نفل کس کا حکم ہے، یہ جو واجب ہے کس ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت معمولی سمجھتے ہیں لیکن بہت اہم ہے، جو آپ لوگوں کو بہت مشکل ہے کہ یاد کوئی بتایا بھی ہوگا یا آپ کو جانکاری ہوگی۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے بتا رہا ہوں کہ نماز کے بارے میں، کہ نماز کے بارے میں جو فرض ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ فرض چاہے جو روزہ بھی فرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، نماز فرض جو نماز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہے۔ اس کے بعد سنت کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہوں گے، لیکن نماز میں جو سنت ہے وہی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حکم ہے، طریقہ۔ اور اس کے بعد نفل، اس کے بعد واجب۔ نفل ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پڑھتے تھے، اور واجب جو ضروری چیز ہے وہ اسی میں، سنت کے بعد واجب ضروری چیز ہے، وہ ضروری اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بتائیں کہ اسے پڑھنا چاہیے 3 رکعت۔ تو اس کے لیے بہت ضروری اہم بات ہے یہ کہ آپ لوگ کو فرض، سنت اور واجب اور نفل 4 چیز یاد رکھنا چاہیے، کہ جو فرض ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، سنت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو وہ سنت ہے، اور واجب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں کہ اسے پڑھنا بہت ضروری ہے، تو اور نفل جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پڑھتے تھے۔ 4 چیز بتایا ہوں، آپ لوگوں کو بہت مشکل ہے کہ آپ لوگوں کو معلوم کوئی بتایا ہی ہوگا، بہت مشکل ہے، کیونکہ میں جن جانکاری لے کے مجھے میرے سامنے جو پیش آیا نا، میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کیا ہوں۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ جانکاری چاہیے تو میرے سے کانٹیکٹ کرنے کے بعد کچھ
پوچھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو لوگ واجب فرض اور واجب اور سنت یہ الگ الگ کیوں ہے، تو میں اس کا بھی خلاصہ کر ہی دیتا ہوں۔ جب بات شروع ہوئی ہے تو اچھی طرح بتا دیتا ہوں کہ فرض سنت واجب نفل اس لیے ہے کہ جو ہماری نماز ہے بہت کمزور ہے، ہماری نماز بہت کمزور ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرض ہے کہ جو 2 رکعت فرض ہے، لیکن سنت 2 رکعت اس لیے پڑھتے ہیں کہ جو فرض کی جو نماز ہے ہماری اچھی طرح جس طریقے سے پڑھنا چاہیے اس طریقے سے نہیں پڑھ پاتے ہیں، اس لیے 2 رکعت اور پڑھتے ہیں کہ اس میں جو بھی کمی ہو چکی ہو تھوڑی بڑی تھوڑی سی وہ یہ پورا کر دے سنت۔ اور نفل اس لیے کہ جو سنت سے نفل پوری ہو سکے تو وہ نفل پوری کر دے، اور اس سے بھی پوری نہ ہو سکے تو جو واجب ہے اس سے مکمل ہو سکے۔ تو اس لیے فرض کے بعد سنت اور نفل اور واجب پڑھتے ہیں کہ ہماری جو فرض نماز ہے جس طرح پڑھنا چاہیے اس طرح ہم لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں، اس طرح ادا نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے سنت اور واجب اور نفل رکھا گیا ہے کہ اس طریقاتوں سے پورا ملانے کے بعد فرض جو نماز ہے وہ کچھ تھوڑا صحیح ہو سکے۔ اس لیے سنت واجب اور نفل پڑھتے ہیں لوگ، اور پڑھنا بھی چاہیے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ ہماری نماز بہت کمزور ہے، بہت کمزور، اس لیے سنت نفل اور واجب کے اہتمام کرنا چاہیے۔ میں آپ لوگ کے سامنے جو بتانا چاہ رہا تھا وہ میں آپ لوگ کو بتا دیا ہوں۔ اگر آپ لوگ کو کچھ نہ سمجھ میں آیا ہو یا پھر آپ کچھ کنفیوز یا کچھ سمجھ میں بات نہیں آئی ہوگی یا پھر کچھ کوشچن ہو اسلامک بارے میں یا نماز کے بارے میں یا کچھ میرے سے غلطی ہو چکی ہے تو میں ضرور بتانا کہ یہ بھائی یہ غلطی ہو چکی ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ جس حضرات کو کوئی بات اس کے بارے میں سمجھ میں نہیں آیا ہوگا تو مجھ سے کانٹیکٹ کر کے پوچھ لے، اور جو میری بات غلطی ہو گئی ہو تو مجھ سے کانٹیکٹ کر کے بھائی یہاں پہ آپ کی غلطی ہے، یہ بات صحیح ہے۔ تو میں آپ لوگ کو جو میری جانکاری تھا میں آپ لوگوں کو بتا دیا ہوں، اور آپ لوگ کا حق ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے یا اگر اس ویڈیو کے ذریعے نہیں پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی زبان سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اس زبان سے آپ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کا حق ہے، میرا حق تھا میں آپ تک پہنچا دیا ہوں، اور میں اور لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اس طرح نہیں کہ میں صرف ویڈیو ہی بناتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں صرف ویڈیو ہی نہیں بناتا ہوں، میں لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ لیکن لوگ انڈیا میں یا باہر دیش میں بہت دور جگہ ہے، میں سب جگہ نہیں پہنچ سکتا ہوں، اس لیے ویڈیو بنا کر میں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور میرے کوئی ویڈیو بنانے کا مقصد نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ کونے کونے تک اسلام کی جانکاری اچھی طرح پہنچ جائے، اور پورے مسلمان اور غیر مسلم اسلام کو جو طریقہ ہے جو پہلے غیر مسلم مسلمانوں کو دیکھ کر ایمان والے ہو جاتے تھے، اس طریقے پہ چلیں گے تو انشاءاللہ دونوں جہانوں میں ہماری کامیابی ہوگی۔ تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ، اپیل اور درخواست کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آگے سینڈ کریں، یا پھر اگر اس سینڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم اپنی زبان سے یاد کر ذہن میں رکھ کر 2-3 بار جو موٹی موٹی ہے اس موٹی موٹی باتوں کو فرض سنت اور واجب نفل یہ تینوں باتوں کو دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔